ایمان، اتحاد، یقین محکم اور تنظیم۔ 14 اگست تجدید عہد وفا کا دن۔ پاکستان کا 76واں جشن آزادی۔ کریا کریا نگر نگر، قومی پرچموں کی بہار۔ ملک کا کونا کونا ملی نغموں سے گونج اٹھا، جوش و جذبہ دیپتی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ فضا نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مساجد میں ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی، امن و سلامتی کی دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ لاہور میں مزار اقبال پر پاک فوج کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ جوائنٹ سروسز اور تینوں مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ چھوٹے بڑے شہروں میں بھی تقریبات کا اہتمام اور ریلیاں۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب۔ تمام صوبوں کے رنگ نمایاں، ملی نغموں نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ میں انوار الحق کاکڑ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم بن گئے۔ صدر مملکت نے ان سے حلف لیا۔ انوار الحق کاکڑ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، اسٹاف سے مسافہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں نے سلامی دی۔ صدر مملکت نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم جلد اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ سے صدر اور آرمی چیف کی الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہو گئے۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ شہباز شریف کے نگراں وزیر اعظم کو مبارکباد، گلے بھی ملے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ قوم اور فوج میں درار ڈالنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب۔ کہا افواج پاکستان اور عوام ایک تھے اور ایک ہے اور ایک رہیں گے۔ قوم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہے۔ یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہم پاکستان کو بہت آگے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ مایوسی نہ پھیلائیں، لوگوں کو امید دیں۔ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے، انصاف کیا جائے۔ اسلام امن کا دین ہے۔ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، ان کو ہم اپنی دوستی اور اپنا ساتھ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انصاف کے لیے فریقین کو سننا لازمی ہے۔ انصاف نہ ہونے سے معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز افوہ اور درگزر کا راستہ اپنائیں۔ صدر مملکت عارف علوی کا اسلام آباد میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہوگا، اتحاد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ چند سالوں میں پاکستان بہترین ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ صدر کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کشمیریوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا عزم۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ صدر مملکت نے کنونشن سینٹر میں قومی پرچم فضا میں بلند کیا۔ وطن سے والہانہ محبت کا اظہار، بچے بڑے سب سڑکوں پر امڑ آئے۔ کراچی میں منچلوں کی بڑی تعداد مزار پر جمع، کسی نے فیس پینٹنگ کروائی تو کوئی باجا بجاتا رہا۔ سی ویو پر بھی نوجوانوں کا رش، منچلوں کا رقص۔ لاہور میں جشن آزادی سائیکل ریلی، فضا میں غبارے چھوڑے۔ ٹانک میں بھی یوم آزادی کی تقریب، ڈپٹی کمشنر آفس میں کیک کاٹا گیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی پرچم کو سلامی۔
مقبوضہ کشمیر میں بھی گھروں کی چھتوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے۔ کشمیریوں کا آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم، کہا مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کشمیری کل بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ سمندر پار پاکستانی جشن آزادی منانے میں مگن، بھارتی دارالحکومت میں بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ دہلی کی فضاؤں میں قومی ترانے کی گونج، آسٹریلیا، جاپان، روس، مصر میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقاریب، سعودی عرب، ملیشیا اور شارجہ میں بھی یوم آزادی کے رنگ بکھر گئے، کیک کاٹا گیا۔ Assalamu alaikum. On behalf of the US mission and the American people, I congratulate the people of Pakistan on your Independence Day. It is 76 years now. That is a full human life circle. I wish you peace and prosperity. Pakistan, Zindabad. امریکہ کی پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں پاک امریکہ گرین الائنس میں پیش رفت کے منتظر ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہم تعاون کے نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان اب الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ گہری شراکت داری کے منتظر ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی یوم آزادی پر پاکستانی حکومت و عوام کو مبارکباد۔ جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیکر لوٹس نے پیغام میں کہا ہم پاکستان میں امن اور خوشحالی کے خواہاں ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا صدر عارف علوی کو پیغام، ترکیہ کی بھی پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ آزادی کے رنگ آج نیوز کے سنگ، یوم آزادی کی خوشیوں میں نونہالان وطن بھی شامل۔ جشن آزادی جذبے حب الوطنی کے ساتھ منانے کے لیے بچے پیش بچوں کو قومی پرچم تھامے نغمے پڑھتے وطن عزیز سے محبت کا خوبصورت انداز۔ قیدی بھی یوم آزادی کے جشن میں مگن، سینٹرل جیل کراچی میں رنگا رنگ تقریب، اسیروں کا وطن سے محبت و عقیدت کا والیانہ اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا قیدیوں کی قید میں 120 دن معافی کا اعلان، قتل سمیت سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی کی سڑکوں پر بے پناہ رش، یوم آزادی پر نمائش، ایم جناح روڈ، کلفٹن سمیت اہم سڑکوں پر حد نگاہ گاڑیاں ہی گاڑیاں، مختلف علاقوں میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، شہری گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سب سے اونچے جھنڈے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، محسن نقوی نے کہا حکومت کا اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، یہ تمام اخراجات پرائیویٹ سیکٹر کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کی یوم آزادی پر پاکستانی کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار، کہا آج قائد اعظم اور ان کی قیادت میں پرامن سیاسی جدوجہد اور قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں یہ وقت اختلافات کو بالائے طاقت رکھ کر اکٹھے ہو کر چیلنجز سے نمٹنے کا ہے، سب کو مل کر خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ واگا بارڈر پر یوم آزادی پر قومی پرچم اتارنے کی خصوصی پریڈ، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی شرکت، شرکا کے پاکستان زندہ آباد کے فلک شگاف نعرے۔ اپوزیشن لیڈر رانا انصار اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچیں گی، رات 12 بجے سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان متوقع ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی ایبٹ آباد سے گرفتار، والد حفیظ اللہ نیازی کی ٹویٹ میں تصدیق، کہا مجھے امید ہے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور قانون سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ حسان نیازی 9 مئی کے واقعے کے بعد سے روپوش تھے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک، چکلالہ میں بارش سے نالہ لئی کی سطح بلند، سب سے زیادہ بارش گولڑا میں 25 میٹر ریکارڈ، جہلم اور گردنوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ لانس نائک عمر حیات ریٹائرڈ تخلیق پاکستان کے چشم دیدہ گواہ، 99 برس میں بھی لانس نائک عمر حیات کی ہمت اور جذبہ قوم کے لیے مشعل راہ، کہتے ہیں پاکستان کی تخلیق ایک معجزہ ہے،
لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. پاکستان کے رکھوالوں کی قدر ہم سب پر فرض ہے. اسکردو ہوائی اڈے پر نئی تاریخ رقم. یوم آزادی پر پہلی بین الاقوامی پرواز دبئی سے 80 مسافروں کو لے کر اسکردو پہنچ گئی. پی آئی اے کے اعلیٰ حکام اور بلتستان کے ڈویژنل حکام کا مسافروں کا خیر مقدم. جشن آزادی پر غیر ملکی نامور شخصیات کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار. یوم آزادی کی مبارکباد. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. سلک روڈ چیف ایگزیکٹو کلاڈیا یانگ نے کہا چین اور پاکستان کے درمیان دوستی مزید بڑھے گی. صدر چائنا پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن شاہ زوکانگ بولے مجھے یہ دن سب کے ساتھ مناتے ہوئے خوشی ہے. ڈاکٹر سلیمان لالانی کہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی دوہری ذمہ داری ہے.